دینا ہے، ایمانداری سے دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ وہاں کا حق ہے، یہاں بھی نیوزی لینڈ میں آ کے۔ مگر اس کائنات میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ ہمارے نیوزی لینڈ میں تو آنے کا مقصد یہ کہ یہ ٹرائی سیریز ہے، ٹرائی سیریز کھیلیں گے، 100% دیں گے، سب کچھ کریں گے، جیتیں گے انشاءاللہ، کیا مقصد ہے؟ پھر یہاں سے آسٹریلیا جائیں گے، وہاں ورلڈ کپ ہوگا، اس کے لیے جائیں گے، وہ الگ مقصد ہو جائے گا پھر ہمارا۔ یہ کرکٹ، یہ دنیا بھی مقصد چل رہا ہے۔ کائنات میں کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کی ذات کو پہچاننا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم نے کچھ نہیں پایا۔ پھر جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے سب کچھ مان لیا، اور جس نے اللہ کی مانی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اب اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون، کیا اللہ نے کیا 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 ہوا؟ اللہ جل جلالہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق ذات نہیں۔ اللہ جل جلالہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ جل جلالہ رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ جل جلالہ رب ہے، پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی رب پالنے والا نہیں۔ یہاں پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں۔ صرف حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی دلال صاحب، کہ اگر اللہ شما فرمائے کہ 1000 دفعہ یا 10,000 دفعہ اگر منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے جیسے کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت بھاری الفاظ ہے، یہ بہت بھاری الفاظ ہے کہ بھی اکیلے روم میں بیٹھ جاؤ اور یہ الفاظ بار بار دہراؤ، آواز سے ذرا آواز تیز کرو کہ آپ کی کان سن لیں، پھر دیکھنا کیا فیلنگ آتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ شیطان تو اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو، یہ نہ بولو، بولتے ہوئے تو شرماتے ہیں، جو حقیقت ہے بولتے ہوئے تم شرماتے ہیں اس پہ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ 10,000 یا 1000 دفعہ یہ الفاظ منہ سے نکلیں گے، ایک دفعہ دل مانے گا، ایک دفعہ دل سے آواز آئے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں۔ اور پھر عائشہ فرماتے تھے کہ یہ آپ کے الفاظ ضائع نہیں جا رہے ہیں، اگر 10,000 دفعہ، 20,000 دفعہ، 30 دفعہ بھی بولتے رہو، یہ چلتے رہا یہ انتظام کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، کہ تیرے ہر الفاظ کا جواب اللہ پاک اوپر سے دے رہا ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے کہ اے بندہ تو نے سچ بولا ہے، مجھ سے ہی ہوتا ہے، میرے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ کا نظام، اللہ چلا رہا ہے اور ہم اللہ کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، ہم کوئی اور چیزوں پر پھنسے ہوئے۔ رب اللہ جل جلالہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، مفہوم میں سے ہے، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، بیماری آئی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے رابطہ کیا اللہ پاک سے کہ اللہ مجھے تکلیف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ ایک جنگل بتایا، فلاں جنگل چلے جاؤ، اس جنگل میں پودے پتے جو چیزیں بتا دیے وہ کو شفا ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اسی جنگل جاتے ہیں، اور اسی جنگل کے جو پودے پتے بتائے ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، اللہ ہی شفا دے دیتا ہے۔ اب کچھ عرصے بعد پھر وہ تکلیف و سوا جاتی ہے، الکبھی شما فرمائے